اور میں نے تمہارے لیے اس کو پسند کیا، یعنی اللہ ہی نے ہمارے لیے پسند کیا کہ دیکھو اس طرح تم زندگی گزارو. تو اس دین میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا. یہ کامل ہے کہ اپنی طرف سے بڑھائے، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں، جو اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہے یہی قیامت تک کے لیے ہے. جیسے اس انسان کی شکل قیامت تک کے لیے یہی رہے گی، اس طرح اس انسان کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ یہی رہے گا. اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. دین کے نام پر کسی چیز کو بڑھانا یا کسی چیز کو گھٹانا یہ سب سے بڑا جرم ہے. جیسے غلط پیسے چلانا کہ عملہ نہیں ہے اور اس کو چلا رہے ہو، اور لوگ اس کو پیسہ سمجھ کر لے رہے ہیں، یا ایک چیز خالص نہیں ہے اور وہ مغشوش ہے، اس میں ملاوٹ ہے، اور اس کو خالص بنا کر بیچ رہے ہو، تو سب کے نظروں میں یہ بندہ گٹھیا انسان ہے. تو یہ تو دنیا کی چیزوں میں ہے. تو دین میں اپنے سے بڑھانا کہ دین نہیں ہے اور اس کو دین بنا کر پیش کرنا، یا دین ہے لیکن اس کے اندر کچھ مشقت ہے یا اس کے اندر کچھ تکلیف ہے یا جو طبیعت کے خلاف ہے، کہتے کوئی بات نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے. نہیں، یہ تو اتنا عظیم ہے جیسے پاؤں کے اندر، بدن کے اندر، اس میں شک نہیں کہ ناخن کا درجہ وہ نہیں ہے جو سر کا ہے. اس ایک انگلی کا درجہ وہ نہیں ہے جو سر کا. اس لیے پاؤں بچانے کے لیے انگلی کو کاٹا جا سکتا ہے، پورے بدن کو بچانے کے لیے پاؤں جو ہے اور وہ کاٹا جا سکتا ہے. یہ اپنے درجات ہیں. لیکن میرے محترم دوستو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پاؤں کی کوئی قیمت نہیں. یہ درجات ہیں. تو دین میں بھی درجات ہیں، فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں. تو مستحب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مستحب چھوڑ دو، سنت ہے تو چھوڑ دو. اس لیے اس کو اللہ سب کی حفاظت فرما دے. اگر ہلکا سمجھ کر چھوڑا جاتا ہے، ہلکا سمجھ کر، تو یہ انسان کے ایمان کے لیے بہت زیادہ خطرے کی بات ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے وہ راستہ دیا ہے جس کو تخفیف یا اس کو خدا نخواستہ یعنی ہلکا سمجھ کر چھوڑا جا سکتا ہے. اسی سے بندے کے دین کی تکمیل ہے. میں عرض کر رہا تھا جیسے ایک ناخن ہے، اس کا ہونا اپنی جگہ ضروری ہے، بال کا ہونا اپنی جگہ ضروری ہے، اسی کے اندر حسن ہے. اس طرح جو دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کا ہر جز عظیم ہے، ہر جز عظیم ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آج اس کے سیکھنے کا ذہن نہیں ہے، اس لیے جس کے پاس جتنا ہے کہتے ہیں یہ بہت ہے.
جس کے پاس جتنا ہے، حالانکہ جتنا ہے اس کے یقین کا ہونا ضروری، اور اس کے سیکھنا، جو اس کے متعلق ہے چیزیں اس کا سیکھنا ضروری اور اس پر عمل کرنا ضروری، تب اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ دیکھو، عملوں پر جو وعدے ہیں، ہر چیز کے وعدے ہیں، جو بندہ چاہتا ہے تو وعدے، سب سے بڑی چیز جس کو لوگوں نے سمجھا ہے، ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، خلافت کی بات کر رہا ہوں، قرآن نے اسی کا تذکرہ کیا ہے، جس کو سمجھا جاتا ہے کہ ایک مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ اوروں کے نیچے نہ رہے۔ تو اس کو بھی اللہ نے پیسوں کے ساتھ نہیں جوڑا۔ دیکھو، جب پیسے کا ذہن ہوگا اور جب ملک کا ذہن ہوگا اور جب اکثریت کا ذہن ہوگا اور جب قومیت کا ذہن ہوگا تو بندہ کمزور ہے۔ وہ اتنا چلے گا جتنا چلنے سے پیسے میں نقصان نہ آئے، بلکہ وہ کہتے پیسہ چاہیے، جب وہ آ جائے گا پیسہ پھر وہ کام کیا جائے گا جو دین کا ہو۔ اگر اسلامی راستے میں ملک رکاوٹ بنے، ملک رکاوٹ بنے تو اسلامی راستہ یہ ہے کہ ملک کو پس پش ڈال دے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر یہ راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے تو رکاوٹ کے لیے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر نعمت کے طور پر آ رہا ہے تو اچھی بات ہے۔ تو اگر بندے کا یہ ذہن نہ بنے تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ملک آ جائے خواہ جس راستے سے آئے، اس کے بعد پھر ایمان اور اعمال آئیں گے۔ یعنی گویا اس کا ذہن یہاں تک بن جاتا ہے کہ اس کے بغیر دین بھی نہیں آتا، حالانکہ ملک دین کے بغیر نہیں آتا، عزت دین کے بغیر نہیں آتی۔ اور ذہن کیا بن جاتا ہے؟ آج کل جو ہے نا عزتیں، وہ غریب آدمی کا کون پوچھتا ہے، جس کا کوئی اس کا کون پوچھتا ہے؟ بھائی پہلے تو اس کو دیکھو کہ اللہ پوچھتا ہے میرا اور تیرا یا نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ بات اندر راسخ ہوتا ہے، چونکہ ہم اس راستے پر نہیں ہیں، اس راستے پر نہیں ہے، ہمارا اس راستے کا نام ہم لے رہے ہیں تو اللہ برکتیں دے رہا ہے، نام کی اپنی برکتیں ہیں، اس کی شکل ہم نے بنایا ہے، اس کے اعتبار سے بھی اللہ ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے، کیونکہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن وہ زندگی وجود میں آئے، وہ زندگی وجود میں آئے اور بندہ چونکہ اس پر محنت نہیں کر رہا ہے، کہ لمبا راستہ ہے، لمبا راستہ ہے، اس پر محنت نہیں کر رہا ہے، تو اس محنت نہ کرنے کی وجہ سے، میں بھی سے ایک مثال دوں، نماز پر محنت نہ کرنے کی وجہ سے نماز اس طرح نہیں بنی ہے جس پر وعدے ہیں، جس پر کیا ہے؟ وعدے ہیں۔ اللہ وعدے کا خلاف نہیں کرتا، اور اس طرح نماز نہیں بنی ہے جس پر اثر یہ ہے کہ یہ انسان کے زندگی کو بدلتی ہے یہ نماز۔ تو اب میرے جیسے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نماز تو پڑھتا ہے اور دیکھو یہ فلان کام بھی کرتا ہے، یہ بھی کام کرتا ہے، اور دوسرے رخ کی کیا بات ہوتی ہے کہ دیکھو ہم نمازیوں کے باوجود یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے،
جو بھی معاشرے میں جو بھی مشاکل ہیں، کیوں جتنے بھی مسائل ہیں ان کو وسائل کے ساتھ جوڑا ہے کہ مسائل ہیں تو اس کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ وسائل کے ساتھ جوڑا ہے کہ اپنے انفرادی، اپنے اجتماعی، اپنے قومی، اپنے شخصی، اپنے کھانے پینے کے، اپنے لباس کے، اپنے اس کو جوڑا ہے کس کے ساتھ؟ وسائل. وسائل قدرت، وسائل قدرت، قدرتی وسائل، قدرتی ذخیرے، قدرتی یہ کہ قدرت نے بنایا ہے قدرت، تو وسائل کو جوڑا ہے، مسائل کو جوڑا ہے وسائل کے ساتھ. حالانکہ مسائل کو وسائل کے ساتھ جوڑنے کی بات نہیں ہے، مسائل کو تو براہ راست اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ نے بندے کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، ملک کے ساتھ نہیں جوڑا. ملک کے اندر جو اس ملک والے کا یقین ہے اور جو اس ملک والا کا طریقہ ہے ملک میں، اور جو اس ملک والا کا جذبہ ہے اس ملک میں، اگر وہ جذبہ اللہ کو پسند ہے، اگر وہ طریقہ اللہ کو پسند ہے، اور اگر وہ اس ملک میں یا اس مال میں یا ان زمینوں میں یا جو بھی وسائل ہیں اس میں وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، تو اس میں اللہ وہ کرے گا جو بندہ چاہے گا. چونکہ اس راستے سے ہم نے اپنے زندگی بنانے کی پوری نیت ہی نہیں ہے، اس نے اس پر محنت نہیں ہے، کہتے میرے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. اور جہاں تک دنیا کا کام ہے تو کہتے اس کو پورا بھی کرنا چاہیے ترتیب کے ساتھ. دیکھو یہ بجلی ہے، یہ پنکھے ہیں اور لائٹیں ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کے اندر یہ روشنی آ جائے اور یہ پنکھا اپنا کام کرے تو اس کے لیے نظام ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ نظام ہے. اس کی سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں. ہم ایک جگہ ایک کمرے میں وہ فٹنگ کر رہا تھا، ساتھی لگا ہوا تھا، اس نے پورا سب کچھ کر دیا. اس کے بعد جب بٹن دبائے تو وہ بلب ہے، روشنی نہیں ہے، پنکھا ہے چل نہیں رہا ہے. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ کہیں پہلے زمانے کی باتیں تھی، اب نہیں ہے. اس کو یقین تھا کہ پنکھا ہے اسی کام کے لیے اور یہ بلب ہے اس لیے کہ اس کے اندر روشنی آ جائے، اس میں شک نہیں. لیکن میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ جس غلطی کی وجہ سے کوئی ایک تار، کوئی ایک چیز اپنے جگہ پہ نہیں ہے. اب اس نے پورے چیزوں کو کیا کر دیا دوبارہ. بہت سارا وقت لگا، پھر بھی دیکھا تو پھر بجلی نہیں آ رہی ہے اور وہ روشن نہیں ہو رہا ہے. آخر میں ایک جگہ ایک تار تھا جو اپنی جگہ پر نہیں تھا، باقی سب کچھ ہے. انہوں نے کہا اتنا اپنے آپ کو تکھایا، یوں کیا اتنی سی بات تھی تو اتنی سی تھی یا اتنی سی تھی، لیکن اس کے اپنی جگہ پہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پنکھا نہیں چلتا اور وہ بلب پہ روشنی نہیں آتی. اللہ نے جو اپنی قدرت سے لینے کے لیے جو ضابطے بنائے ہیں وہ عمل اپنی جگہ پر نہ ہو اور اوپر سے رحمتیں اتر جائیں. اس لیے اس کے سیکھنے کے لیے تو ہزاروں لاکھوں لگے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی اس راستے سے ہٹ کر کوئی کرتا کہتے پاگل ہے، کہ پاگل ہے. لیکن اس راستے سے ہٹ کر کام کر کے اور پھر امیدیں باندھنا ان وعدوں کا جو وعدے عملوں پر ہیں. کسی جگہ وعدہ
کسی چیز پر نہیں ہے سوائے عمل کے. اور بندہ امیدیں باندھے کس پر؟ چیزوں کے راستے سے وہ وعدے پورے ہو جائیں. تو اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا، خواہ کوئی جو بھی کرے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں اس میں یعنی اس میں باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم الحمدللہ یہ زندگی اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے اور ہم بھی اس کو پسند کرتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن یہ ایک درجہ ہے، ایک درجہ ہے کہ اس زندگی کے ہوتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں. جو پریشانی ہے وہ عذاب نہیں ہے. اس زندگی کے ہوتے ہوئے مال میں کوئی نقصان آیا، چیزوں میں کوئی نقصان آیا تو وہ ابتلا ہے، وہ امتحان ہے. اس امتحان کے لیے دنیا میں ڈالا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ کوئی عذاب نہیں ہے. اور اس زندگی کے ساتھ جو چیزیں آ رہی ہیں تو اللہ راضی ہو کر دے رہا ہے نعمت کے طور پر. اگر ملک آ رہا ہے، مال آ رہا ہے، چیزیں آ رہی ہے، اختیارات آ رہے ہیں تو اللہ پاک دے رہا ہے، راضی ہو کر دے رہا ہے اور نعمت ہے. لیکن اگر اس کو چھوڑ کر پیسہ آ رہا ہے اور بندہ اس میں مشغول ہو گیا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، ملک ہاتھ میں آ گیا، مال ہاتھ میں آ گیا، چیزیں ہاتھ میں آ گئی، اور یہ اللہ جب ناراض ہو کر دے رہا ہے، ناراض ہو کر دے تو یہ نعمت نہیں ہے، یہ تو آگے ڈھیل ہے. اور اس کی علامت یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ پاک مال دے دیتا ہے ناراض ہو کر، لیکن اطمینان نہیں دیتا. مال دے دیتا ہے، اطمینان نہیں دیتا. ملک دے دیتا ہے، عزت نہیں دیتا. اولاد دے دیتا ہے لیکن وہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی. چیزیں دے دیتا ہے لیکن وہ چیزوں کی برکتیں نہیں ہوتی. یہ علامتیں ہیں کہ لو، لیکن پریشانی پہلے سے زیادہ ہوگی اور مسئلے پہلے سے زیادہ الجھیں گے. جتنا آگے بڑھو گے اور چیزیں آتی رہیں گی اتنے مسئلے بڑھتے رہیں گے اور مصیبتیں اور پریشانیاں بڑھتی رہیں گی. اس سے نہ خود بندہ اپنے آپ کو نکال سکتا ہے، اور اگر پوری دنیا بھی ایک بندے کے مدد میں آ جائے، پوری دنیا اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے قوتوں کے ساتھ، اپنی طاقتوں کے ساتھ آ جائے اور اس ایک انسان کو اس پریشانی سے نکالنا چاہتی ہے تو وہ نہیں نکال سکتے، کیونکہ اللہ کی مشیت نہیں ہے. اللہ نے اپنا مشیت بتایا ہے، غیب میں نہیں رکھا کہ اگر تم اس راستے پر چلو گے تو پھر میں تمہارے لیے اطمینان چاہوں گا، میں تمہارے لیے عزت چاہوں گا، میں تمہارے لیے کامیابی چاہوں گا، میں تمہارے لیے غلبہ چاہوں گا، میں تمہارے لیے عزت چاہوں گا. اور اگر تم اس راستے کو چھوڑ کر جاؤ گے تو اگرچہ تمہیں مال ملے گا لیکن میں تمہارے لیے بے اطمینانی چاہوں گا. اسلحہ ہوگا لیکن تمہارے لیے شکست چاہوں گا. ناراض ہو کر اللہ اگر چیزیں دے دیتا ہے تو یہ کوئی اس کی دلیل نہیں ہے کہ میں اللہ کے ہاں پسند ہوں. اس لیے نبیوں کو، انبیاء علیہ السلام کی اس پر بہت محنت لگتی تھی. اور اس کا بنیاد کیا تھا؟ بنیاد یہ تھا کیونکہ دین کی بنیادوں میں وہ اس کلمے والا یقین ہے. کلمے والا یقین کی جگہ دل ہے، زبان نہیں ہے. زبان اس کے اظہار کی جگہ ہے.
اور یہ اس یقین کے اندر طاقت ہے، اس ایمان کے اندر، اس کلمے والے یقین کے اندر طاقت ہے، اور اس کی طاقت یہ ہے کہ یہ پورے بدن کو یہ ٹھیک چلاتی ہے، پورے بدن کو اس یقین کے علاوہ کوئی طاقت اس انسان کو چلا نہیں سکتا. یہ اس کے اندر کی طاقت ہے. یہ بندے کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے یہ اس کے اندر طاقت ہے کہ جب یہ دل کے اندر اتر جاتی ہے بات. اب اگر ہے نہیں یا ہے لیکن کمزور ہے تو جیسے دنیا کے اعتبار سے ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں نہیں، یا پیسہ تو ہے لیکن تھوڑا ہے، جو وہ چاہتا ہے، جو زمین چاہتا ہے، جو گاڑی چاہتا ہے، اس کے لیے کافی نہیں ہے. تو اگرچہ پیسہ ہے لیکن اس سے وہ گاڑی نہیں خرید سکتا، سبزی خرید سکتا ہے، گوشت خرید سکتا ہے، کپڑوں کا تھان خرید سکتا ہے، لیکن مکان نہیں بنا سکتا. اس طرح میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جب یہ کلمہ دل کے اندر اترتا ہے لیکن جب یہ یقین کمزور ہوتا ہے تو اس کمزور یقین کے ساتھ یہ بندہ دین پر پورا نہیں چل سکتا. کیوں؟ اس کو جو کچھ وعدے اللہ نے دنیا اور آخرت کے عملوں پر کیے ہیں، اس کو وہ پیسوں میں نظر آتا ہے. یہ چیز کہاں ہے اور نظر کہاں آ رہی ہے؟ اس کو چیزوں میں نظر آتی ہے. تو جہاں ہے وہاں نظر نہیں آ رہا، اور جہاں نہیں ہے وہاں کیا آ رہا ہے؟ نظر. تو یہ آنکھوں کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں کہ ایک چیز ایک جگہ ہے اور وہ دوسری جگہ جا رہا ہے. چیز ایک جگہ پڑی ہوئی ہے اور چل رہا ہے کیا دوسری جگہ. بھائی کیا ہے بیٹے؟ وہ پڑی ہوئی ہے نا. اور کبھی ایک بھی دو نظر آتی ہے، ایک دو نظر آتی ہے، حالانکہ وہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے. لیکن کبھی اس دوسرے کی طرف اس طرف جا رہا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے. جب یہ یقین کمزور ہوتا ہے تو بندے کو اللہ کے علاوہ اوروں کے ہاتھ میں نظر آنے لگتا ہے. حالانکہ ہے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں. اس کا اقرار بھی کرتا ہے، اس کو مانتا بھی ہے، لیکن اس ضعف یقین کی وجہ سے اس کو یہ اللہ کے علاوہ اوروں کے ہاتھ میں اس کو نظر آنے لگتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں نظر نہیں آتا. اور اگر اللہ کے ہاتھ میں نظر آتا ہے اور کہتا ہے تو پھر عمل میں نظر نہیں آتا. عمل میں نظر نہیں آتا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے کام ہیں وہ عمل میں ہے. مزدور کو اپنا پیسہ مزدوری میں نظر آ رہا ہے کہ مزدوری کر رہا ہے تو اس میں نظر آ رہا ہے پیسہ اور چیزیں. تاجر کو اپنا نفع تجارت والے عمل میں نظر آ رہا ہے. اگر آج یہ دکان نہیں کھولتا اور تجارت والا کام نہیں کرتا تو یہ کہتا ہے یار آج تو کام نہیں ہوا. اس تاجر کو اپنا پیسہ تجارت کے عمل میں نظر آ رہا ہے کہ تجارت کروں گا تو پیسہ ملے گا. مزدور کو مزدوری میں نظر آ رہا ہے. ایک ملازم کو ملازمت میں نظر آ رہا ہے کہ میں دفتر جاؤں گا، ملازمت کروں گا تو مجھے تنخواہ ملے گی، اور میں جاؤں گا نہیں، کام نہ کروں اور کہتے تنخواہ. تو دوسرا کہے کہ پاگل ہو، کرتے تو ہے نہیں کچھ اور کہتے مجھے کیا چاہیے. ہر مزدور کو اپنے مزدوری میں، ہر تاجر کو اپنی تجارت میں، اور ہر زمیندار کو اپنے زمیندارے میں نظر آ رہا ہے، اس لیے لگا ہوا ہے.
لیکن اس انسان کو اپنے عمل میں نظر نہیں آ رہا ہے کہ جب میں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاروں گا تو ہے ادھر، وہ تو الگ بات ہے کہ اللہ سب کا رب ہے، اگر کوئی کفر بھی کرتا ہے تو اللہ اس کو کھلائے گا اور اللہ پلائے گا، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور جس راستے سے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے اللہ اسی راستے سے اس کی ضرورت کو پورا کرے گا اور اس کی گمراہی اور بڑھے گی۔ ایک بندہ ایک بت کے سامنے جھکتا ہے اور مانگتا ہے تو کیا اللہ اس کے رزق کو روکتا ہے؟ اگر بت کو پکارے اور اللہ اس کو نہ دے، جب تک تم مجھے نہیں پکارو گے، جب تک تم مجھے نہیں پکارو گے تو میں نہیں دوں گا، تو یہ تو ایک زبردستی اقرار ہو جائے گی حرام مال کھاتے ہوئے۔ اگر بندہ اس کی طرف چل رہا ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا حرام کھائے اور پاگل بن جائے یا حرام چیز لے کر آ جائے اور اندر پہنچتے ہی اس کی بیوی مر جائے، اولاد یہ دیکھتا ہے اپنے آنکھوں سے، تو پھر تو کیا ہر ایک کہے گا نہیں حرام نہیں چاہے، اسے تو بندہ مرتا ہے، حلال چاہیے۔ جیسے آگ کے اندر کسی کو لاکھوں کروڑوں روپیہ دے دو کہ اس آگ کے اندر چھلانگ لگا دو تو کہتے مرنا ہے میں نے، کیوں؟ نظر آ رہا ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ کوئی بھوکا ہے، بھوک نے پریشان کر دیا ہے، بہت بڑے سطح کا ہے، مثال کے طور پر کھانا اس کے مزاج کے مطابق اس کے سامنے رکھا گیا، اب بھوک اندر ہے اور کھانا باہر ہے، لیکن مخبر نے خبر دی کہ اس کے اندر زہر ڈالا گیا ہے تمہیں مارنے کے لیے، تو کیا اس کا ہاتھ اس کی طرف بڑھے گا کہ کیا کرے، مجبوری ہے میں کیا کروں، نہ کہوں تو کیا کروں؟ وہ کھانا اپنے بچوں کو کھلائے گا، بیوی کو کھلائے گا، کہتے کیا کرے، نہ کروں تو پھر کیا کروں؟ کیوں؟ اس کو پتہ چلا ہے کہ جب ظاہر ہے تو ہاتھ نہیں بڑھے گا اس کی طرف، اور اگر ہاتھ بڑھایا ہے اور پتہ چلا مخبر نے خبر دی تو لقمہ منہ تک نہیں پہنچے گا جب پہلے پتہ چلا، اور اگر منہ میں لقمہ تھا اور پتہ چلا تو یہ لقمہ اندر نہیں جائے گا، اور اگر اندر لقمہ ایک آدھ دو لقمہ کھائے بھی ہے اور پتہ چلا تو کوشش کرے گا کس طرح اندر سے نکال دیا جائے تاکہ اس زہر کے سرایت اپنے بدن کے اندر نہ ہو۔ یہ مشاہدے کی بنیادیں ہیں، دیکھ رہا ہے تو کوئی جا سکتا ہے اس طرف؟ تو اللہ تو رب ہے اس دنیا میں، جو مانتا ہے نہیں مانتا، جو کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، جو حرام کماتا ہے، جو غلط کرتا ہے، تو یہ تو نہیں کہ اللہ نے روک لیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے کہ بندہ سوچ میں پڑے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، باوجود پیسوں کے، باوجود مال کے، باوجود اولاد کے، باوجود بیوی کے، باوجود کوٹھیوں کے، باوجود کاروں کے، اور میرے اندر اطمینان نہیں ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ لیکن ایک بت کو بھی کوئی پکارتا ہے تو اللہ پاک جو ہے اس کی ضرورتوں کو تو اس کی گمراہی اور بڑھتی ہے۔ لیکن میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ ظاہری مشاہدے کے اعتبار سے تو نہیں، وہ تو بندے کو اللہ کے ہاتھ میں نظر آئے بس، اور کسی کے ہاتھ میں نظر نہ آئے۔ جو بندہ چاہتا ہے عزت اللہ کے ہاتھ میں نظر آ جائے، اطمینان اللہ کے ہاتھ میں نظر آ جائے، کامیابیاں اللہ ہی کے ہاتھ میں نظر آ جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی جگہ نہیں ہے، یہ ہے دل کی روشنی۔
اور اگر اللہ کے ہاتھ میں نظر نہیں آ رہا ہے، اوروں کے ہاتھوں میں نظر، تو جہاں نہیں ہے وہاں نظر آ رہا ہے، اور جہاں ہے وہاں نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ بندہ ظاہر بات ہے اسی طرف بھاگے گا جہاں کیا ہے نہیں، دھوکہ ہے۔ اس لیے مثالوں سے سمجھایا گیا، او کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ، کہ بندہ ریگستان میں سفر کرتا ہے، اس کو پیاس لگی تو وہ سراب، وہ ریگستان کا وہ ریت کا جو چمک ہے، وہ بندہ سمجھتا ہے کہ وہاں پانی ہے، تو یہ اس کی طرف آگے بڑھتا ہے کہ پیاس لگی ہوئی ہے اور وہاں پانی ہے، بیابان ہے، ریگستان ہے، یہ پیاسا ہے، یحسبہ الظمآن ماء، کہ وہاں تو پانی ہے۔ اب وہاں پہنچ گیا تو پیاس ہے اور پانی نہیں ہے، تو بندہ سمجھ جائے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اب اگلا دکھاتا ہے 1000 میں نہیں تو کہتے 2000 میں ہے، 2000 میں نہیں تو کہتے 2 لاکھ میں ہے، 2 لاکھ میں نہیں تو کہتے 5 کروڑ میں ہے، تو 5 کروڑ میں نہیں تو اس میں ہے۔ بھائی پہلے سے اس کو سمجھو کہ پوری دنیا میں اللہ نے نہیں رکھی ہے، بس کیا تجربے کہے جا رہے ہیں، کیس میں نہیں تو ادھر تو اس میں، اچھا وہ ان سے نہیں پوچھا جاتا تمہارا کیا حال ہے، تمہارا اپنا کیا حال ہے، ہزاروں والے لاکھوں والوں سے نہیں پوچھتا، اس کے مسائل 1000 والوں سے زیادہ ہے، لاکھ والا آگے کروڑوں والوں سے نہیں پوچھتا تمہارا کیا حال ہے، اس کو اندر سے کھلے دو، تو اس کو جو چاہیے بڑھیا مکان، بڑھیا سواری، خرچے، وہ کہتے کروڑ کم ہے، مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے۔ تو جب پیاس اندر ہے، باہر نظر آتا ہے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ ادھر سے میرا کام بن جائے گا، اب وہاں نہیں ہے تو بس کرو، تو پھر اور آگے دکھاتا ہے، تو اس طرف چل پڑتا ہے کہ نہیں وہاں پہنچ کر پھر ہو جائے گا، چلتے 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 یہاں تک کہ تھک کر یہ مر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجد شیئا۔ اس طرح میرے محترم دوستو، جب اللہ کے علاوہ اوروں کے ہاتھ میں نظر آئے، خواہ بادشاہوں کے ہاتھ میں نظر آئے، خواہ وزیروں کے ہاتھ میں نظر آئے، خواہ انسانوں کے ہاتھ میں نظر آئے، خواہ فرشتوں کے ہاتھ میں نظر آئے، خواہ سمندروں اور پانی اور ہواؤں اور چیزوں کے ہاتھ میں نظر آ جائے، میرے محترم دوستو یہ ہے دل کا اندھیرا، اور یہ ہے وہ دل کا اندھا پن۔ اس لیے اس کلمے سے دل کے اندر وہ نور پیدا ہوتا ہے کہ اس کو سب کچھ کس کے ہاتھ میں نظر آتا ہے۔ اس طرح یہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے لوگوں کی بندگیوں سے نکل کر، یہ کسی کا بندہ نہیں ہے، نوکر ہے لیکن بندہ نہیں ہے، ملازم ہے لیکن بندہ نہیں ہے، ماں باپ کی اولاد ہے لیکن بندہ نہیں ہے۔ اس لیے بندگی اکیلے اللہ کی ہے، بندگی اکیلے اللہ، ماں باپ کی بندگی نہیں ہوتی، افسروں کی بندگی نہیں ہوتی، حاکموں کی بندگی نہیں ہوتی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے، نظام کے مطابق حکومت کا نظام تھا، یہاں آ کر جو بھی آئے گا تو یہاں سے اس کو غلہ ملے گا، تو نظام کے مطابق چلنا یہ کام ہے، وہ اسی کے مطابق چلا۔ لیکن اگلی بات یہ تھی کہ جو آئے گا سجدہ کرے گا پھر اس کو ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا تو نمرود نے پوچھا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ غلہ لینے آئے ہو تو اس کے لیے شرط پہلے سے کیا ہے کہ سجدہ کیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں تو سجدہ رب کو کرتا ہوں، بندگی ہے رب کو میں تجھے حاکم مانتا ہوں، میں تجھے رب نہیں مانتا۔
کہ رب تو اللہ ہے. پھر اس پر آگے اس کا جو مناظر ہے کہ اچھا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مردہ کرتا ہوں. جب بندے کا عقل ٹھکانے نہیں لگتا تو خدائی کے دعویٰ کرنا شروع کر لیتے, میں یوں کر سکتا ہوں میں یوں کر سکتا ہوں میں یوں کر سکتا ہوں. تو بندگی اللہ ہی کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمل میں نظر آئے, اگر ہے اللہ کے ہاتھ میں, لیکن کہتے ٹھیک ہے اللہ کے ہاتھ میں لیکن پیسے ذریعہ ہے کہ عزت اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن پیسوں کے ذریعے سے اللہ دیتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ جو پوری دنیا سے قیمتی ہے, اس طریقوں سے پھر کیا لینا ہے؟ یعنی اس طریقے سے کیا ملے گا پھر؟ کہ ٹھیک ہے کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے, لیکن پیسے ہوں گے تو زندگی بنے گی, مال ہوگا تو زندگی بنے گی, چیزیں ہوں گی تو کام بنے گا. تو یہ اور اندھا پن ہے کہ اس کو عمل میں نظر نہیں آ رہا ہے اور چیزوں میں نظر آ رہا ہے. جب درہم میں نظر آئے گا تو درہم والوں کا غلام بنے گا, جب دینار میں نظر آئے گا تو دینار والوں کا غلام بنے گا. یہ واضح باتیں ہیں. جس چیز میں زندگی کا بننا نظر آتا ہے تو اللہ اس کو اسی کے حوالہ کر لیتا ہے. کہ اگر ملک میں تمہیں زندگی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اپنے بڑے والے ملک کا حوالہ ہو اللہ کی طرف سے. اگر مال میں زندگی بنتی ہوئی نظر آتی ہے تو جو اس سے زیادہ مالدار ہیں وہ اس پر مسلط ہوں گے. اگر اسلحہ میں نظر آئے گا تو جو اس سے کم اسلحہ والے ہیں یہ اس کے اوپر ہوگا, اور جو اس سے زیادہ اسلحہ والے ہیں تو یہ اس کے نیچے ہوگا. چھوٹا ملک والا بڑا ملک کے نیچے, پھر وہ اور بڑے کے نیچے, پھر وہ اور بڑے کے نیچے. یہ نظام ہے اللہ کا کہ جب بندہ اس راستے پر چلتا ہے تو اس راستے پر بندے کو چیزوں والوں کے حوالہ کر لیتا ہے. اس لیے نبیوں نے اگلی بات بتانے سے پہلے, احکامات بتانے سے پہلے یہ بتایا ہے کہ دیکھو میں بغیر مال کے تمہارے پاس آیا ہوں, میں بغیر ملک کے تمہارے پاس آیا ہوں, لیکن مال کمانے کے طریقے میں لے کر آیا ہوں, اور مال خرچ کرنے کے طریقے لے کر آیا ہوں, اور ملک چلانے کے طریقے لے کر آیا ہوں. میں بغیر اکثریت اور اقلیت کے آیا ہوں, لیکن اکثریت میں اور اقلیت میں تمہیں کیا کرنا ہے تو میں اللہ کی طرف سے طریقے لے کر آیا ہوں. اسی کا نام دین ہے کہ پیغمبر اللہ کی طرف سے کیا لے کر آیا ہے بندوں کے لیے. یعنی اپنی امت کے لیے پیغمبر کیا لے کر آئے تو کیا مال لے کر آیا تھا اللہ کی طرف سے, ملک لے کر آیا تھا, دنیا کی چیزیں لے کر آئے تھے. ہر پیغمبر اپنی امت کے لیے زندگی گزارنے کے طریقے اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں. ایک بات اس لیے اس کلمے کے یقین میں یہ داخل ہے کہ پیغمبر کو مانو, پیغمبر کو اس کو اپنا قائد مانو, اس کو اپنا متبوع مانو کہ وہ آگے اور تم پیچھے. تم ہر چیز میں اس کی اطاعت کرو گے اور اس کے پیچھے پیچھے چلو گے. وہ تمہارا راہبر ہوگا, وہ راستہ بتانے والا ہے. باقی تو اندھے ہیں, ان کو خود راستے کا پتہ نہیں, وہ دوسروں کو کیا راستہ بتائے گا. اس پر زور لگتا ہے کہ جو طریقے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں زندگی گزارنے کے, تو اگلی بات یہ ہے یہ طریقے خواہش کے خلاف ہیں, خواہش کے خلاف ہے. شادیوں میں جو طریقے پیغمبر لے کر آئے ہیں وہ خواہش کے خلاف ہے. کمانے میں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تو وہ خواہش کے خلاف ہے, کہ اس میں نظر نہیں آتا ہے, خواہش کے خلاف ہے. اور نظر آتا ہے کہ ان طریقوں میں چلنے سے ہماری ناک کٹ جائے گی, ہم دوسروں کے نظروں میں کیا ہو جائیں گے, بے قیمت ہو جائیں گے, ہم ناکام ہو جائیں گے.
یا مشاہدے میں. لیکن پیغمبر جب لے کر آتا ہے تو طریقے لے کر آتے ہیں وہ خواہش کے خلاف، اور ان طریقوں پر وعدے لے کر آتے ہیں مشاہدے کے خلاف. وعدے لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ اگر تم ان احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ تمہارے سے راضی ہو کر اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا، اگرچہ تمہارے پاس پیسہ نہ ہو. اگرچہ تمہارے پاس، وہ اللہ کا کام ہے پیسہ دے کر کامیاب کرے. جو پیسہ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ لے کر کامیاب کرے، وہ اس کے بغیر کامیاب کرے، کیونکہ وہ اللہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے اپنی قدرت سے، اور اپنی قدرت سے کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. سبب اللہ نے پیدا کیے، یہ نہیں کہ سبب اپنے وجود میں تو اللہ کا محتاج ہے اور پھر اللہ اس سبب سے آگے کام کروانے میں اس سبب کا محتاج ہو گیا. یہ تو دنیا کے نظام میں ہوتا ہے، یہ دنیا کا نظام ہے. دنیا کے نظام میں ہے ایک بندے کو بڑا بناتے ہو تو وہ محتاج ہوتا ہے چھوٹوں کی رائے کا کہ تمہاری رائے سے میں اس منصب پر پہنچ سکتا ہوں، اس لیے میں تمہارے رائے کے بغیر میں اس عہدے پر نہیں پہنچ سکتا، اس لیے میں محتاج ہوں تمہارے رائے کا، تمہارے یوں کا اس کا. اور جب ہو گیا ابھی اور وہاں پہنچ گیا تو اب جن کے رائے سے ادھر آیا ہے اب وہ اس کے محتاج ہو گئے. کب ان کا کام اس کے بغیر، پہلے اس کا کام ان کے بغیر نہیں بنا اور اب ان کا کام اس کے بغیر نہیں بنتا. تو اللہ کا نظام تھوڑا ایسا ہے کہ چیز تو اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہے، اور اب اللہ عزت دینے میں اور اللہ اطمینان دینے میں اور اللہ کامیابی دینے میں اسی لوہے کا محتاج ہو گیا جو لوہا اللہ نے پیدا کیا ہے. تو یہ نہیں ہے، استعمال الگ ہے، استعمال الگ ہے. مخلوق کا یقین کرو گے، یعنی کہ مخلوق پر یقین نہیں کرو گے. مخلوق پر باپ کو باپ مانو گے اور بیٹے کو مانو گے، لیکن بیٹا مانو گے. نوکر کو نوکر مانو گے اور افسر کو افسر مانو گے. تو مخلوق پر جو یقین ہے مخلوق ہونے کی حیثیت سے، تو اس بات کو دل کے اندر اتارنا کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو درخواست یہ ہے کہ یہ دین اللہ ان کو دیتا ہے جس کے در طلب ہو. اگر طلب نہیں ہے اور اس کی قیمت دل کے اندر نہیں ہے، اس کو خوب پتا ہوگا کہ میں ناجائز کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، لیکن کہتے کیا کروں، نہ کروں تو کیا کروں. اس کو یہ پتا نہیں کہ میں ظلم نہیں کر رہا ہوں، یا دوسرے کا حق میرے پاس ہے، دوسرے کی زمین میں نے دبایا ہے، تو اس کو یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے. یہ دل اندر سے گواہی دیتا ہے کہ غلط کر رہے ہو. دوسرے کے پیسے کا مجھے پتا نہیں ہے، دوسرے کے زمین کا مجھے پتا نہیں ہے، اور میں کھا رہا ہوں اور مجھے پتا نہیں ہے. ایک جگہ میں غلط دستخط کر رہا ہوں تو کیا مجھے پتا نہیں ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں؟ میں غلط کو غلط سمجھ کر رہا ہوں، لیکن اندر کیا ہے کہ اس کے بغیر کیسے کروں، نہیں ہوگا. اس زمین کے بغیر میرا کام کیسے بنے گا، میرے بچوں کا کام کیسے بنے گا، اس ملک کے بغیر میرا کام کیا بنے گا، اس راستے کے بغیر میرے ملک میں اور میرے ماتحت میں کام کیسے بنے گا. یہ وہ اندھا پن ہے کہ جس کو قرآن نے جگہ بجگہ بتایا ہے. ایک جگہ یہ بتایا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہے، دل اندھا ہے. دل کو کچھ نظر نہیں آتا یا کمزور ہے. تو یہ طریقے کہ ان طریقوں کے مطابق تم زندگی گزارو گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟
اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ مالک تمہارے سے راضی ہو جائے گا. اب تمہیں پیسہ دے رہا ہے، راضی ہو کر دے رہا ہے. تمہیں اولاد دے رہا ہے، راضی ہو کر دے رہا ہے. تمہیں ملک دے رہا ہے، راضی ہو کر دے رہا ہے. تمہارے سے لے رہا ہے تو ناراض ہو کر نہیں لے رہا ہے، اس پر بھی کیا ہے؟ راضی ہے. تمہیں بہت کچھ دینے کے لیے لے رہا ہے. تو اگر ان طریقوں کے مطابق تمہاری زندگی گزرے گی تو تم وعدے ہیں مشاہدے کے خلاف تمہاری زندگی بنے گی. اگرچہ تمہارے پاس پیسہ نہ ہو تاکہ بندہ پیسوں کے لیے طریقے خراب نہ کرے، پیسوں کے لیے طریقے خراب نہ کرے. اگرچہ تمہارے پاس ملک نہ ہو تاکہ بندہ فرعون کی طرح موسیٰ علیہ السلام کے طریقے ملک کی وجہ سے نہ چھوڑے، کہ ان طریقوں پر جو زندگی بنے گی وہ خود کفیل ہے کہ اس سے زندگی بنے گی. اگرچہ تمہارے پاس کیا نہ ہو؟ پیسہ، اور پیسے والے تمہارے ساتھ نہ ہو. نہ پیسہ نہ پیسہ والا، نہ ملک والا، نہ اکثریت والا، نہ قوم اور نہ قومیت، کوئی بھی نہیں ہے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے ہیں وہ زندگی تمہارے اندر ہے. اللہ راضی ہو کر تمہارے سے راضی ہو جائے گا، تمہاری زندگی بنائے گا دنیا میں، اور مرنے کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی اگرچہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو. اور دوسری طرف دھمکی ہے، یہ بھی ایمان کی بات ہے. دوسری طرف دھمکی اس معنی میں کہ تخویف ہے. اگر تم نے ان طریقوں کو چھوڑا کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے، مالداروں کی وجہ سے، ملک کی وجہ سے، ملک والوں کی وجہ سے، اپنے رسم و رواج کی وجہ سے ان طریقوں کو چھوڑا تو اللہ تمہیں ناکام کر دے گا. اگرچہ پیسہ بھی دے گا، ناکام بھی کر دے گا. پیسہ بھی دے گا، پیسے والے تمہارے ساتھ ہیں، لیکن غلط زندگی پر جو مصیبت آئے گی اس مصیبت سے نہ پیسہ بندے کو بچا سکتا ہے نہ پیسے والا بچا سکتا ہے. غلط زندگی پر ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کہ کوئی مال والا اور کوئی طاقت والا کسی کو بھی اس عذاب سے نہیں بچا سکتا ہے جو عذاب اعمال کی خرابی کی وجہ سے آتی ہے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تمہارے عذاب سے اور تمہارے طرف سے جو حالات کی خرابی ہے اس سے کوئی بھی اس کا پیسہ اس کو بچا نہیں سکتا. اس بات کو دل کے اندر اتارنا یہ نفس کا سب سے پہلا حق ہے. یہ چیزیں جو وعدے ظاہر نہیں ہوتی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھو ایمان تو اپنے اندر آتا ہے تو اس کا علامت کیا کہ بندے کو صحیح چلاتا ہے، اور پھر اس کی طاقت ظاہر ہوتی ہے اپنی جگہ پر. جیسے ہمارے ساتھی مثال دیا کرتا ہے، کھانا پیٹ کے اندر آتا ہے تو بھوک دور ہوتی ہے. اثر ہے لیکن جگہ پیٹ ہے، پلیٹ نہیں ہے کہ پلیٹ میں اتنے کھانے موجود ہیں، اور اندر بیماری وہ ہے کہ کھانے کو جی نہیں چاہتا، دل ہی نہیں کرتا. تو کھانے کی جگہ وہ کیا ہے؟ وہ پیٹ ہے، اور اس بندے کا پیٹ ہے جس کو بھوک لگی ہوئی ہو، اس کے لیے کھانا ہے. وہ کھانا ہضم ہوتا ہے، وہ بدن کا جز بنتا ہے، وہ بدن میں گم ہو جاتا ہے، اس سے طاقت پیدا ہوتی ہے. تو دوا کی جگہ بدن ہے، کیوں؟ بیماری اندر ہے اور دوا باہر ہے. ایک بندے کے پاس 10 الماریاں ہیں دوائیوں کی، کہتے ہیں یہ بھی ہے، 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 الماریاں ہیں. اور دوسرا کہتا ہے یار اتنا ساری دوائیاں بھی ہیں اور کھانسی بھی ہے اور پیٹ بھی خراب ہے. تو یا تو مطلب ہے کہ دوا نہیں لیتا نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جیسا لینا چاہیے وہ نہیں. اب دوا الماری میں ہے اور بیماری کہاں میں ہے؟ بدن کے اندر ہے. تو صرف اتنی دوائیاں میں نے جمع کر لی، آج معلومات کے حد تک یہ بھی میرے پاس ہے، یہ بھی میرے پاس ہے، یہ کتاب بھی میرے پاس ہے، یہ بھی میرے پاس ہے، یہ رسالہ بھی ہے. یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ صدق اور سچ کیا ہے.
ایک عام انسان سے پوچھو، مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ امانت اور خیانت، ظلم اور عدل، سچ اور جھوٹ، اس میں کون سا ٹھیک ہے؟ تو کوئی انسان ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ جھوٹ ٹھیک ہے، ظلم ٹھیک ہے، خیانت ٹھیک ہے، دوسرے کا حق دبانا ٹھیک ہے؟ یہ اسلام فطری چیز ہے، ہر ایک کہے گا کہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ اگرچہ قرآن بڑھا ہوا ہے امانت کے اہمیت سے، اور خیانت پر جو وعید قرآن اس سے بڑھا ہوا ہے، لیکن اتنی بات ہر ایک کے سامنے ہے۔ لیکن آخر پھر سچ کیوں نہیں بول رہے ہو؟ سچی گواہی کیوں نہیں کرتے رہے ہو؟ خیانت کیوں کر رہے ہو؟ کیا کہتے مجبوری ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ مجبوری یہ کہ امانت میں جو اللہ نے بتایا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، عدل میں جو بتایا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، سچ میں جو بتایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الصدق ینجی، کہ صدق تو ہے بندے کو نجات دلانے کے لیے، اور کذب تو ہے ہلاکت کے لیے، کہ جھوٹ ہے تو ہلاکت ہے، اور کیا چیز ہے؟ اب وہ یہ چیز اندر آئے تو جب اندر ایمان اترتا ہے تو اس کے اندر طلب پیدا ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے اس کو، اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کا طلب پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے اندر اتارنا کام ہے، دماغ میں لانا کام نہیں کہ اسی سے کام چلے گا کہ دماغ میں مجھے معلوم ہے۔ موت کے وقت بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے اکثر تو یاد بھی بھول جاتا ہے، سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہوتا، حالانکہ قرآن کا حافظ تھا۔ وہ جو 2 گھنٹے 4 گھنٹے بولتا تھا 5 منٹ نہیں بول سکتا وہ بات، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا کام خراب ہو گیا؟ بنیاد دماغ پر نہیں ہے، بنیاد دل پر ہے، کہ دل کے اندر وہ روشنی اور دل کے اندر وہ نور اندر اترا ہوا ہے کہ جو ہر وقت بڑھ ہی رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے نور بڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے نور بڑھ رہا ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، ادھر نور اور بڑھ رہا ہے، ادھر نور، اور دوسرے کا حق دے رہا ہے، حق ادھر دے رہا ہے، اور ادھر نور کیا ہے؟ ادھر نور بڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے نور بڑھ رہا ہے، رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگ رہا ہے نور بڑھ رہا ہے۔ یہ نور جب اندر ہوتا ہے دل کے اندر، اس نور کو بندہ لے کر جاتا ہے گھر جاتا ہے تو اس نور کو لے کر جاتا ہے گھر میں، اس نور کو لے کر جاتا ہے دکان میں، اس نور کو لے کر جاتا ہے دفتر میں، اس لیے وہاں اس کو اس کے اعمال میں، اچھے اعمال میں سب کچھ نظر آتا ہے، اندھا بن کر کاروبار نہیں کرتا، کیوں؟ یہ نور اس کے اندر ہے، تو اس نور کو لے کر پھرتا ہے یہ، اور جب یہ قبر میں جاتا ہے تو یہ نور لے کر جاتا ہے، یہ نور اپنے ساتھ قبر میں لے کر جاتا ہے تو اس کا قبر نورانی بن جاتا ہے، اور اس کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اور قبر کے اندر نور، اور یہ نور دل کے اندر ہوتا ہے تو پولیس صراط پر جب یہ چلتا ہے تو اس کا نور آگے بائیں پیچھے ہر طرف سے نور ہی نور ہوتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے عمل کے اندر نور تھا، اور اس کے عمل کے اندر اجر تھا، لہم اجرہم و نورہم، کہ ان کے عمل کا اجر بھی ہے اور اس عمل کا کیا ہے؟ نور بھی ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، نبیوں کے ذریعے سے امت کو یہ چیزیں ملتی ہیں، اس کو دل کے اندر اتارنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو نسخہ دیا وہ وہی ہے جو سب نبیوں نے دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کو سنو۔ اس کے سننے میں وقت لگتا تھا کہ اگر تم اللہ کی عظمت کو سنو گے اور آخرت کو سنو گے اور عملوں سے زندگی بننے کو سنو گے تو اس غلط راستے سے، یہ کان پیپ کی طرح ہے، پیپ کہتے اس کو، وہ جس میں تیل ڈالتا ہے کسی برتن میں، اسی کے اندر ہے،
کہ جو ڈالو گے اندر جائے گا، وہ روکتا نہیں ہے، اسی کے اندر جو ڈالو گے، غلط سنو گے، غلط بولو گے، غلط دیکھے گا، غلط سوچے گا تو اندر غلط ہی جائے گا. اس لیے پابندی لگا دی کہ علم وہ ہے جو ان راستوں سے آتا ہے. اس لیے بتایا کہ صحیح نظر سے دیکھو، کسی کے ہاتھ میں کچھ دیکھو، ہاتھ میں اس میں، لیکن دل مرعوب نہ ہو جائے. اندر سے یہ کہو، اندر سے یہ کہو کہ اس کے پاس یہ جو چیز ہے اللہ ہی نے دیا ہے. اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو یہ چاہے گا، جو ورنہ مرعوب ہو جائے گا بندہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. سفر سے، غزوہ سے واپسی تھی. ایک مشرک پیچھے لگا ہوا تھا پہلے سے، درپے تھا کب موقع ملے گا کہ میں الیاذ باللہ کام تمام کر لوں. جب دیکھا صحابہ کرام ذرا درختوں کے نیچے تقسیم ہو گئے تھے، اور جو سائیدار درخت تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے چھوڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سائیدار درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے اور اپنے تلوار کو اوپر لٹکایا تھا. یہ اوپر سے دیکھ رہا تھا. وہی پہاڑی سے نیچے اترا، نیچے اتر کر اس تلوار کو ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لینے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور کہا کہ من یمنعک منی، بتا تجھے کون میرے سے بچا سکتا ہے آج، اور کون بچائے گا؟ کیوں؟ اگر صرف تلوار ہے، ہاتھ نہیں، تو اس تلوار سے تو کچھ نہیں ہوتا، استعمال کرنے والا نہیں. اگر ہاتھ ہے تلوار نہیں تو پھر بھی نہیں ہوتا. تو تلوار سے ہاتھ کے بغیر نہیں ہوتا، اور ہاتھ سے تلوار کے بغیر. تو بندہ یہ کہے کہ اگر ہاتھ بھی ہے تلوار بھی ہے تو پھر بھی نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. لیکن یا بندہ کیا کہتے کہ تب سب کچھ ہوتا ہے. تلوار ہے، ہاتھ نہیں، کچھ نہیں ہوتا. ہاتھ ہے تلوار نہیں، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. لیکن اب ہاتھ ہے تلوار ہے، اب سب کچھ ہوگا. حالانکہ وہ محتاج ہے بغیر اس کے، اور یہ تلوار اور یہ پیسہ اسی کا محتاج ہے. دو محتاج، دو اندھے جمع ہو گئے، اب دونوں سے کام ہو جائے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور اس نے کہا کہ من یمنعک منی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ 3 دفعہ، کہ بچانے والا اللہ ہے. تو اس پر اتنا روب مسلط ہوا. یہ روب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت مدد ہوتی ہے. اگر ایک بندہ مرعوب ہو گیا، مرعوب ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں اسلحہ بھی ہے، تو اس کو استعمال ہی نہیں کر سکے گا، گرے گا اس سے. اور ایک بندہ مرعوب نہیں ہوا، اگر وہ خالی ہاتھ بھی ہے، خالی ہاتھ بھی ہے لیکن مرعوب نہیں ہوا، تو آگے کچھ نہ کچھ کر لے گا. رعب یہ بہت بڑی چیز ہے، جس سے بس مرعوب ہو گیا تو کام ہی ختم ہو گیا. اس لیے مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک راستہ اللہ نے کافروں کے دل کے اندر رعب ڈال دیا. بلکہ بتایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان. فرشتوں سے کہا کہ میں دلوں کے اندر رعب ڈال دوں گا، تو ان کو پھر ان کو ختم کر دو. تو بہرحال اس میں رعب آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو تلوار ہاتھ سے نیچے گر گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب 2 تلواریں ہاتھ میں اٹھایا. اب ان سے وہی سوال کیا جو اس نے کیا تھا کہ اب تو بتا تجھے کون بچا دے گا، تجھے کون بچا دے گا. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اللہ اللہ. وہ تو اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہی آتی ہے. معافی مانگنے پر کیا ہے؟ کہتے ہیں کن خیر آخذ، کن خیر آخذ، کہ ایک وہ شریف انسان جس کے ہاتھ میں تلوار ہو
اور گویا دشمن پر قابو بھی آ جائے تو جو معاملہ وہ کرتا ہے وہ معاملہ آپ بھی میرے ساتھ کر لیں. منت پر آ گیا, معافی مانگنے پر آ گیا ایک قسم کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید, ایمان, اس کی عبادتیں, اور ایک طرف اس کے اخلاق, کہ وہ دیکھ ہی رہا ہے کہ وہ مجھے یعنی تلوار کے ذریعے سے مارنا ہی چاہ رہا تھا, میرے پیچھے لگا ہوا تھا, اور آج میرے ہاتھ میں آ گیا, قابو میں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اس کو کلمے کی دعوت دی. کلمے کی کہ اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ, یعنی وہ تو اس کے قتل کرنے کے در پہ ہے, اور کتنا بدبخت بننا چاہتا ہے, کیونکہ نبی کا قاتل سب سے زیادہ بدبخت, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنت میں جانے کے در پہ ہے کہ اس حال میں بھی یہ بدبخت ہو کر نہ مرے بلکہ مومن بن کر مرے اور جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جائے. تو اس وقت بھی کیا دی؟ دعوت دی. لیکن وہ بھی ایسا پکا تھا کہ خوف کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا. اس نے کہا یہ کام تو نہیں کرتا, یہ کام اندر اور باہر ایک منافق ہوتا ہے, منافق اندر کچھ اور باہر کچھ, اور ایک وہ تھا اندر جو ہوتا باہر اس نے کہا نہیں, لیکن میں ایک وعدہ تمہارے ساتھ کرتا ہوں, آپ سے ایک وعدہ میرا ہے. وہ کیا ہے کہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا, اور نہ اس قوم کے ساتھ تیرے خلاف لڑوں گا. جو قوم تیرے خلاف آئے تو میں اس قوم کا ساتھ بھی نہیں دوں گا. یہ انہوں نے بتایا کہ میں بھی نہیں آؤں گا تمہارے سامنے, اور جو قوم تیرے سے لڑے گی تو میں اس قوم کا ساتھ نہیں دوں گا. بس فخلّى سبيله. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کو چھوڑ دیا, کہتے جا. جب وہ وہاں پہنچا تو لوگوں سے یہ کہا جئتکم من عند خیر الناس, کہ میں تمہارے پاس ایسے انسان اور ایسی شخصیت کی طرف سے آیا ہوں جو سب سے زیادہ بہتر آدمی ہے. یہ وہ اخلاق ہے. اور بعض حضرات بتاتے ہیں کہ بعد میں اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے بھی نوازا. اس لیے جب یہ ایمان اندر آتا ہے, جب غزوہ احزاب تھا اور ہر طرف سے مسلمان یعنی ایک قسم کے گھرے ہوئے تھے کہ نہ کھانے کا, نہ پینے کا, نہ سردی سے بچنے کا, کچھ بھی نہیں, اور پیٹ پر کیا ہے؟ پتھر, مختلف آلات. تو منافق کیا کہہ رہے تھے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اور پیغمبر نے تو دھوکہ ہی تھا. اب دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن جن کے دل کے اندر ایمان تھا انہوں نے جب دیکھا تو رجال صدقوا ما وعد اللہ ورسول, کہ انہوں نے سچ کر کے دکھا دیا, اور انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. یہی تو ہے جو اللہ نے بتایا, یہی تو ہے, اور اللہ کے رسول نے سچ کہا تو اس ایمان بھی بڑھا اور پیغمبر کی اطاعت بھی بڑھی. میرے محترم دوستو, یہ راستہ سیکھنے سے آتا ہے کہ اپنے نظروں کے ذریعے سے, اپنے کان کے ذریعے سے اگر کوئی مشاہدے کی بات سنو اور تجربے کی بات سنو تو انکار نہ کرو, انکار نہ کرو. کوئی کہتے میں نے یہ کر لیا, میں نے یہ تجربہ کر لیا, میں نے یہ دیکھ لیا, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ مشاہدہ اور وہ تجربہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے, اللہ کے حکم کے خلاف ہے, تو اس کا انکار کرو کہ غلط ہے, جھوٹ ہے. ویسے ہی مشاہدے کا انکار ویسے نہیں کیا جائے گا, تجربے کا انکار نہیں کیا جائے گا. تجربے بہت سارے کم تجربوں سے ہوتے ہیں, مشاہدے سے بھی ہوتا ہے, اندر جاتا ہے, چیزیں دیکھتا ہے, اس کے منافع حاصل کرتا ہے. لیکن جہاں مشاہدہ وعدے کے مقابلے میں آتا ہے اور تجربہ حکم کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کا انکار کیا جائے گا کہ یہ جھوٹ ہے اور اللہ کے رسول کی بات سچ ہے. بس یہ جھوٹ ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ سچ ہے.
اس لیے اسی کو سوچنا، اسی کو دیکھنا، اسی کو بولنا اور اسی کو لے کر پھرنا، اسی کو لے کر یہ ذریعہ ہے دل کے اندر اترنے کی۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دین بتانے سے پہلے اور دین سکھلانے سے پہلے، دین طالبوں کے لیے، بے طلبوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک بے طلب تو وہ ہے جو کافر ہے، جو مانتا ہی نہیں ہے، اور ایک بے طلب وہ ہے جو کافر تو نہیں ہے، حکم مانتا ہے، نماز مانتا ہے کہ فرض ہے، پڑھتا نہیں ہے، روزہ مانتا ہے کہ فرض ہے، رکھتا نہیں ہے، زکات مانتا ہے، فرضیت سے انکار نہیں کرتا، زکات دیتا نہیں ہے، زکات دیتا نہیں ہے، جھوٹ کو جھوٹ مانتا ہے، حرام مانتا ہے، بچتا نہیں ہے، تو اس کی زندگی اور نہ ماننے والے کی زندگی میں فرق نہیں ہوتا۔ وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی نہیں پڑھتا، لیکن وہ کافر بن کر نہیں پڑھتا، وہ مانتا ہی نہیں ہے، اور یہ مان کر انکار نہیں کرتا لیکن نہیں پڑھتا، دونوں کی نظام ایک ہے۔ روزہ وہ بھی نہیں رکھتا، یہ بھی نہیں رکھتا، زکات وہ بھی نہیں دیتا، یہ بھی نہیں دیتا، حج وہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا، وہ فرض ہی نہیں مانتا ہے، یہ مانتا تو ہے لیکن اندر وہ ذوق ہے جو اس کو اس طرف اس کی وجہ سے نہیں جا سکتا ہے۔ جیسے ایک بیمار آدمی اپنے ذوق کی وجہ سے اور اپنے کمزوری کی وجہ سے کھانے کی طرف نہیں آگے بڑھ سکتا، سونے کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتا، پتھر کی طرف نہیں آگے بڑھ سکتا، دشمن اور دوست کو جانتا ہے لیکن دشمن سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا اور دوست کی طرف آگے بڑھ نہیں سکتا، یہ اس کی کمزوری ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ مرا ہوا ہے، لیکن اس میں اور اس کی زندگی جوانوں کی طرح نہیں ہے جو 20-25 کلو وزن اپنے کندھے پر رکھ کر ایک عمارت کے تیسرے چوتھے منزل پر لے کر جاتا ہے، وہ بھی جوان ہے، یہ بھی جوان ہے، لیکن یہ اس مردوں کی طرح جوان ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ طاقت اندر نہیں ہے۔ جب مسلمان کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی تو مسلمان اپنے تجارت میں مانتا ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن تجارت میں طریقے اور غیروں کے طریقے برابر ہوتے ہیں، بلکہ انہیں سے پوچھتے ہیں، کیوں؟ اندر یہ اگر ہم ان کے طریقے سے تجارت کریں گے تو ہماری تجارت بڑھے گی جیسے ان کی بڑھ رہی ہے، بجائے اس کے کہ تاجر عالم سے پوچھے، ایک مزدور عالم سے پوچھے، ایک حاکم عالم سے پوچھے، ایک وزیر عالم سے پوچھے، کیونکہ عالم اگرچہ غریب ہے، اگرچہ کیا ہے؟ غریب ہے، اور اگرچہ وہ ضعیف ہے لیکن اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا علم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا علم ہے۔ اگر ایک آدمی قوم کے اعتبار سے ضعیف ہے اور ہے غریب لیکن وکیل ہے، کیا ہے؟ وکیل ہے، اس نے پڑھا ہے، وکالت کا سند اس کے پاس موجود ہے، تو جب کیس ہوگا تو اچھے سے اچھے وکیل کو تلاش کیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا کہ بھائی یہ اچھے سے اچھا کیا ہے؟ وکیل ہے، یہ نہیں کہتا یہ تو غریب آدمی ہے، کیا ہے؟ غریب آدمی ہے اور میں تو مالدار ہوں، میں اس کے پاس جاگوں گا۔ ایک بندہ اپنے گھر بنانے کے لیے ایک انجینئر کے پاس جاتا ہے اور کہتے ہیں نقشہ بنا کے دو، اگرچہ وہ انجینئر پیسوں میں اس سے کم درجے کا ہے لیکن یہ علم اس نے پڑھا ہے، اس نے نہیں پڑھا، تو یہ ڈاکٹر بھی اس کے پاس جاتا ہے، یہ وکیل بھی اسی کے پاس جاتا ہے، یہ درزی بھی اسی کے پاس جاتا ہے، یہ زمیندار بھی اسی کے پاس جاتا ہے کہ میرے گھر بنانا ہے، نقشہ آپ بنا کے دو۔ کیوں؟ یہ علم تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، اپنے لین میں ماہر ہے، اگرچہ وہ غریب ہے، اگرچہ وہ ایک فقیر کا بیٹا ہے، لیکن ایک وزیر بیمار ہو جاتا ہے، کہتے اچھے سے اچھا ڈاکٹر ہے، اسی کے پاس جا کر اس سے علاج کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ علم اس کے پاس ہے۔ جب بندے کے اندر یہ بات اتر جاتی ہے کہ میرا کام بنے گا دین سے، اور دین پر یقین بھی ہو، دین پر عمل بھی ہو اور دین کا علم بھی ہو، تو علم لے گا علماء سے،
علم لے گا علماء سے کہ طریقے تو ان کو پتا ہے، تو میں نماز کیسے پڑھوں، میں روزہ کیسے رکھوں، میں زکوٰۃ کیسے دوں، میں حج کیسے کروں، میں شادی ہے تو شادی میں کون سا راستہ اختیار کروں، میں کما رہا ہوں تو کیا کماؤں، کیسے کماؤں، ہر چیز یہ اس سے پوچھے گا، اس کی طرف رجوع کرے گا، اس سے لے گا اور اس کے مطابق کرے گا۔ لیکن اگر یہ زندگی نہیں ہے تو یہ اس کے پاس جانے کے بجائے یہ اپنے سے اوپر والے تاجر کے پاس جائے گا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کہتے وہ طریقے تم بتاؤ۔ زراعت میں اپنے سے اوپر والے زارے کے پاس جائے گا کہ زراعت کیسے بڑھتی ہے، وہ طریقے تم بتاؤ۔ ملک ہے تو اپنے سے بڑے ملک والے کے پاس جائے گا کہ تم اپنے ملک کو کیسے چلا رہے ہو، تمہارا نظام کیسے ٹھیک چل رہا ہے وہ ہمیں بتاؤ۔ تو یہ اپنے سے بڑے مالدار کے پاس جائے گا، اپنے سے بڑے ملک والے کے پاس جائے گا، اور اپنے سے دنیا کے اعتبار سے جو اوپر ہے اس کے پاس جائے گا، اور پیغمبر کے طریقوں کے سیکھ لیے نہیں جائے گا۔ یہ طالب نہیں ہے، اسے طلب پیدا کرنا کام ہے کہ طلب پیدا ہو جائے تو یہ طریقے یہ ان سے لے گا کہ ان طریقوں کے مطابق میں کیا کروں، کام کروں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیز کو اپنے اندر لانے کے لیے لوگوں کے اسی راستے پر، اسی راستے کے بغیر نہیں کسی نبی کے امت میں نہیں آیا ہے، پھر نہ قوم نوح میں، نہ قوم عاد میں، نہ قوم صالح میں، اور نہ قوم کسی میں بھی نہیں آیا ہے، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش میں اور مکہ مدینہ والوں میں، اور نہ اس زمانے میں جو لوگ ہیں اس کے بغیر نہ آیا ہے اور نہ کبھی آئے گا۔ آج مسلمان کہتا ہے یہ بھی کوئی کام ہے، اور اس میں اپنے کام کا حرج سمجھتا ہے کہ پیسہ کمانا کام ہے، ایمان بڑھانا کام نہیں ہے۔ کہتے ایمان موجود ہے اور کیا چاہ رہے ہو، جب موجود ہے تو ایمان کے جو احکامات ہیں کیوں پورے نہیں ہو رہے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے کیوں باوجود اس کے کہ مانا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے اس سے کیوں نہیں روکتا ہے۔ کہ ایک کافر اور بے دین آدمی کی زندگی اور ایک مسلمان آدمی کی زندگی میں کوئی فرق دکھا نہیں سکتا ہے کہ یہ اس کا معاملات ہے اور یہ اس کے معاملات ہے، یہ اس کی معاشرت ہے، اس کی معاشرت ہے۔ حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے وہ طریقے گزارنے کے، زندگی گزارنے کے طریقے لے کر آئے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس کو قوت دینے کے لیے وہ علم اللہ نے اتارا جس علم میں وعدے ہیں مشاہدے کے خلاف، کہ ایمان پر کیا ملے گا، نمازوں پر کیا ملے گا، ذکر پر کیا ملے گا، اللہ کے ساتھ تعلق پر کیا ملے گا، وہ وعدے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اختیار کیا ہے بندے کے دیندار بننے کا، کہ دیندار بنے تو احکامات پہلے نہیں دیے ہیں، احکامات سے زندگی بننے کا یقین دیا ہے اور وہ راستے بتائے ہیں، وہ علم دیا کہ جس علم میں یہ تھا کہ دیکھو زکوٰۃ سے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیسہ کیسے بڑھتا ہے، لیکن پیسے بڑھانے کے لیے صدقے نہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، لیکن بتایا ہے کہ اس سے تمہارا پیسہ بڑھے گا اور سود سے تمہارا پیسہ گھٹے گا، یہ وعیدیں ہیں۔ یہ بتائی نماز چھوڑنے پر اگرچہ تمہیں پیسہ مل گیا، گاہک آ گیا، کروڑوں روپیہ کا سودا ہو گیا، لیکن یہ یقین رکھو کہ نماز چھوڑنے پر جو مصیبت آئے گی یہ کروڑ تجھے بچا نہیں سکتے، اور ان کروڑوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کے حکم کو پورا کر لیا تو اس حکم پر جو اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی وہ رحمتیں اور برکتیں یہ کروڑوں کیا پوری دنیا سے زیادہ ہے۔ یہ اپنے امت کو بتایا تاکہ امت جو ہے پریشان نہ ہو، اطمینان دلایا کہ دیکھو یقین رکھو کہ اس میں تمہاری زندگی بنے گی، اس لیے وہ راستہ بتایا۔ اور پھر اگلا کام کیا کیا؟ اگلا کام ان کے ساتھ یہ کیا کہ اس کے طریقے بتائے۔ آج طریقے سیکھے جا رہے ہیں، طریقے سیکھے جا رہے ہیں، بعض جگہ طریقوں سے زندگی بننے کے یقین کو نہیں سیکھا جا رہا ہے۔
کہ طریقہ سیکھو، نماز سیکھو، سیکھنا چاہیے، اس کے تو دائی ہے، لیکن نماز سے زندگی بننے کا یقین، اگر زندگی بننے کا یقین کمزور ہے تو نماز کا طریقہ معلوم ہوگا اور نہیں پڑے گا۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں تدریج ہے، طریقے سکھائے، ان کو طریقے سکھائے کہ جن کے دلوں کے اندر ان طریقوں کی عظمت تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھانا کھا لوں گا تو کتنی بڑی نعمت ہے، پانی پیوں گا، انہی کو طریقے بتائے کہ پانی پینے کا طریقہ ہے، کھانے کا طریقہ ہے، سونے کا طریقہ ہے، اور یہ طریقے انہی کو بتائے جاتے ہیں جن کے اندر ان طریقوں کی عظمت ہو۔ اس لیے ان کو جب پتہ چلتا ہے تو اس علم کے پتہ چلنے سے عمل میں زندگی وقت نہیں گزرتا کہ آج تو پتہ چلا حکم ہے اور کہتے ہیں ابھی نہیں بعد میں دیکھوں گا، طریقے کا پتہ آج چلا اور طریقے اوروں کے ایسا نہیں ہے۔ علم آیا ہے، علم کے ساتھ عمل آیا ہے، عمل ہے تو عمل کے ساتھ علم آیا ہے، یہ دونوں آئے ہیں، اس کے ساتھ یقین آیا ہے۔ ان تینوں میں آپس میں فرق نہیں ہے کہ یقین ہے عمل نہیں ہے، عمل ہے علم نہیں ہے، علم ہے عمل نہیں ہے، دونوں ہے لیکن اس سے زندگی بننے کا طریقہ نہیں، ایمان بھی، علم بھی، عمل بھی۔ اور اس کے اندر جان ڈالنے والی چیز کہ بندہ اپنے محسن کے ساتھ اس کا جی لگا رہے، اپنے دیکھو بندے کا دل کسی جگہ لگ جاتا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرما دے، دکان کے ساتھ لگ گئی تو بس وہی ہر وقت کسی انسان کے ساتھ اس پر دل آ گیا تو اسی طرف، کسی پتھر پر آ گیا تو اسی طرف، بس یہ دل کا عجیب سودا ہے، کسی چیز پر آ گئی چیز تو اب اسی کا سزا یہ ہے کہ اب اسی کو لے کر پھرو۔ اس لیے کوئی بھی دل لگانے کا قابل نہیں ہے سوائے اللہ کے، کہ اللہ کے ساتھ جی لگاؤ، کسی کام میں اللہ کے حکم کی وجہ سے لگو، وہ بات اندر پیدا ہو جائے وہ اللہ کے نام سے پیدا ہوگا کہ اللہ کے نام کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو کہ اللہ بے عیب ہے، سب خوبیاں اللہ کے اندر ہے، اللہ ہی میں ہے، عبادت اور بندگی کا لائق اکیلے اللہ ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اور اس ایک دفعہ جب تم اس کلمات کو پڑھو گے تو یہ یقین رکھو کہ پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بڑھے، تعلق بڑھے کہ میرے لیے کتنا رویا ہے، میرے لیے اللہ سے کتنا مانگا ہے، میرے لیے کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے تو پیغمبر اپنے امت کے لیے تو سب کچھ قربانیاں دیتا ہے۔ تو درود شریف اور استغفار کی کثرت، موقع کی دعائیں، بندہ کھانا کھائے تو دعا بتا دی تاکہ کھانے میں دل نہ لگے بس صرف کہ میں نے یوں کیا یوں پکایا، کیسے اچھا پکایا۔ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، کھانے کے بعد اللہ کی تعریف کرو، اور ہر چیز میں یہ دعائیں بتائی، ایک ایک دعا زمین اور آسمان سے ہزار، یہ بندے کے بننے کی چیزیں ہیں۔ اس لیے دعوت بھی دی، تعلیم بھی دی، ذکر بھی دیا، اور پھر کہا کہ اب اس کو عبادت کے اندر جمع کرو تاکہ عبادت کے اندر ایمان ہو، عبادت کے اندر اخلاص ہو، عبادت کے اندر اتباع سنت ہو، عبادت کے اندر عبادت پر زندگی بننے کے وعدوں کا یقین ہو۔ تو کہتے ہیں عبادت کیا؟ اس لیے مکہ مکرمہ میں بھی نمازیں تھی، اگرچہ 5 نمازیں اس طرح نہیں تھی اور یہ ترتیب نہیں تھی، لیکن نمازیں تھی، نوافل کا اہتمام رہا تاکہ دعوت بھی ہو، تعلیم بھی ہو، ذکر بھی ہو، عبادت بھی ہو، اس عبادت کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق بڑھے، اور مسئلے کو عبادت کے ذریعے سے حل کرو۔ دیکھو اس کا انکار نہیں ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے اور اللہ نے ہر چیز کے لیے سبب بنایا ہے، اس کے سبب ہونے سے انکار نہیں ہے، اپنے جگہ پر ہے جو بھی ہے، لیکن اس کا تو بھی انکار نہ ہو کہ عمل سے بھی کام بنتا ہے، عمل کر کے دعا مانگو،
آج یہ بات کہ نماز تو عبادت ہے، تمہارا کوئی بھی مسئلہ ہو تو سب سے پہلی بات یہ، اگر مشکل میں پھنس گئے تو عبادت کو سبب سمجھو، اور اللہ کے گھر میں آ کر یہ یقین رکھو کہ اس مشکل کے نجات دینے والا کون ہے، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اللہ کے سامنے جھکو گے، اوروں کے سامنے جھکنے سے اللہ بچا دے گا۔ اللہ کے سامنے سجدہ کرو گے، اوروں کے سامنے سر لگانے سے اللہ تجھے بچا دے گا۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دو گے تو اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ بچا دے گا۔ اللہ کے سامنے رو گے، اس رونے میں مزہ آئے گا، اللہ کے سامنے اللہ تجھے نہیں رولائے گا۔ اس لیے ایک طرف عبادت ہے اللہ کی، ایاک نعبد، اس کے ساتھ ایاک نستعین بھی ہے کہ مدد بھی صرف اللہ ہی سے ہے۔ تو اب یہ بات ٹھیک ہے، دکانیں زمینیں اس میں اگر احکامات پورا کر رہا ہے تو سبب ہے، ورنہ صرف بغیر احکامات کے تو ایک سبب تو کافر کے پاس بھی ہے، اور شاید اس کے پاس مسلمان سے زیادہ ہو، اس کی دکان بڑی ہو۔ اگر صرف ملک سبب ہے اور احکامات کی پرواہ کیے بغیر تو یہ سبب تو فرعون کے پاس بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اتباع کے بغیر اگر صرف ملک سبب ہے تو یہ سبب تو نمرود کے پاس تھا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔